معزز سامعین و سامعات، ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے والدین اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وقت کیسے رہے؟ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی ہوس نے انہیں اس قدر پیسے کا رسیا بنا دیا ہے کہ ماں باپ دونوں جاب کرنے والے بن گئے۔ ان کے پاس بچے کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا ہے، ان کی ٹیوشن لگا دی ہے، اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، پیسے آ گئے ہیں، سوچ بڑی ہو گئی ہے، بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آزادانہ فیصلہ کر سکیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو ہر وقت ڈانٹیں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، تو یہ قید کے مانند ہوگا۔ حالانکہ یہ مکمل غلط سوچ ہے۔ بچے صرف اچھے ٹیوشن اور اچھے ایجوکیشن کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر گھڑی کیئر اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ انہیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انہیں یہ چیزیں گھر سے نہیں ملتی تو اس کی تلاش وہ باہر سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے اپنی بچیوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ کبھی ان کا دل برائی کی طرف مائل ہو ہی نہ۔ اور پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں اسپیس مینٹین رکھنے کا ایک اچھا خاصا ٹرینڈ چل چکا ہے۔ گھر کے افراد ایک دوسرے سے کافی دوری بنا کر رکھتے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر سے سب کے کمرے ایک دوسرے سے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹی اگر غلط راستے پر خدا نخواستہ نکل بھی جاتی ہے تو گھر والوں کو خبر ہوتے ہوتے بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ اب وہ بچیوں پر سختی کرنا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ اکثر الٹا ہی نکلتا ہے، کیونکہ آپ کی بچی کو ابھی تک تو آپ کے ڈانٹ ڈپٹ کی عادت نہیں تھی۔ آپ نے پہلے اسے آزادانہ کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اب اگر آپ اس پر سختی کریں گے تو وہ سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے گی۔ اس لیے اگر آپ نے اسے اپنے بچپن سے اسلام اور اہلیان اسلام کے بارے میں بتایا ہوتا، اسے اسلام کی عظیم الشان تاریخ سے واقف کرایا ہوتا، اسے صحابہ کرام کی قابل تقلید سیرت سے روشناس کرایا ہوتا، اسے عرب کی تپتی صحراؤں میں جلتے ہوئے جسموں کے درد اور کسک کو محسوس کرایا ہوتا، اسے اسلام کی خاطر اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگوں کی کہانیاں سنائی ہوتی، اسے صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں بتایا ہوتا، انہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے روشناس کرایا ہوتا، اور ان کی عفت و پاکیزگی کے حوالے دیے ہوتے، اور ان کو اپنی بچیوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہوتا، اسے اسلامی تاریخ کی عظیم الشان دیگر خواتین کا رول ماڈل پیش کیا ہوتا، اسے بتلایا ہوتا کہ اسلام عورتوں کے متعلق کتنا رحمت والا مذہب ثابت ہوا ہے، اسے بتایا ہوتا کہ اے میری بچی، یہ اسلام بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسے کبھی نہ بھولنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا، بیٹا یہی تمہاری شناخت ہے، یہی تمہاری پہچان ہے۔ تو اگر آج یہ سب کچھ آپ نے اپنی اولادوں کو بتایا ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی کہ آپ کی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر تمام والدین سے اور قوم کے تمام ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، انہیں اپنے ایمان کا سودا کرنے سے روکیں، اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ہمیشہ فکر مند رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔